اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مئی 1970 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ آل عمران کی آیت 192 سے ہو رہا ہے۔ اس آیت سے آغاز نہیں بلکہ یوں کہیے کہ سابقہ درس میں جس موضوع پر بات ہو رہی تھی وہ تشنا رہا تھا، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اس درس کو ہم اسی کے تسلسل میں آگے چلائیں گے۔ موضوع ہمارے سامنے یہ تھا کہ انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، اور تجدید یادداشت کے لیے ضروری ہے کہ اسے چند لفظوں میں پھر دوہرا دوں کہ مذہب کی دنیا میں تو یہ چیز بڑی حیرت انگیز سی نظر آئے گی کہ مذہب کو اس سے کیا تعلق کہ انسان کا کائنات کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ مذہب تو یہ بتاتا ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ رشتہ کیا ہے، اور وہ رشتہ ایک بالکل پرائیویٹ سا رشتہ ہے، ذاتی سا، نجی سا، ذہنی سا، سبجیکٹو سا۔ اور آگے بڑھے تو مذہب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کائنات اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کے متعلق کچھ غور و خوض کیا جائے، اسے سیریسلی لیا جائے، کچھ سوچا بھی جائے اس کے متعلق۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ 2500 سال سے پلیٹو نے جو ایک تصور دیا تھا وہ فکری طور پہ بہت بلند درجے کا فلاسفر تھا، لیکن گردن ذرا ٹیڑھی تھی، اس لیے ایک ایسی غلط بات میں وہ عالم انسانیت کو الجھا گیا کہ 2500 سال سے مسلسل اس نظریے کے ماتحت انسانیت تباہ ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن گرفت اس کی اتنی سخت ہے کہ اس سے ابھی تک نکل نہیں پائی۔ بات تو اس نے فلسفے کی زمین میں کی تھی، لیکن مذہب نے اس کو اپنا لیا، اور اس سے اور آگے بڑھے تو تصوف نے تو پوچھو ہی نہیں کہ کیا گلکاریاں کی پھر اس زمین میں۔ اور قرآن کریم ہے کہ جس نے آ کے طلسم افلاطون کی دھجیاں بکھیر دی، اور اس نے بنیادی موضوع یہ بنایا کہ دین سب سے پہلے تمہیں یہ بتاتا ہے کہ انسان اور کائنات کا باہمی تعلق کیا ہے۔ پلیٹو نے کہا تھا کہ یہ کائنات ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اس کا وجود ہی کچھ نہیں ہے، واہمہ ہے، تخیل ہے، ہستی کے مت فریب میں آ جائیو اسد، عالم تمام حلقہ دام فریب ہے۔ یہ پلیٹو ہے جو بول رہا ہے۔ ویدانت کہتی ہے کہ یہ مایا ہے، سراب ہے، پلیٹو ہے جو بول رہا ہے۔ مادے کے متعلق، میٹر کے متعلق، کائنات کے معنی میٹر ہوتا ہے، یہ میٹیریل ورلڈ جو ہے، حواس کے ذریعے جو علم حاصل ہوتا ہے، پلیٹو نے کہا کہ اس پہ اعتماد ہی نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باہر کی چیزیں تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، ایک وہمہ ہے، ایک تخیل ہے۔ تخیل کی بنا پہ جو معلومات آپ حاصل کریں گے وہ کب قابل اعتماد ہو سکتی ہیں؟ ناقابل اعتماد ہے یہ علم جسے آپ پرسیپچول نالج کہتے ہیں۔ علم وہی ہے جو اندر کا، باطن کا علم ہوتا ہے۔ بات اس نے فلسفے کی دنیا کی، اور آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہاں جسے مغز دین کہا ہے آپ کے ہاں تصوف کے اندر، اس کی بنیاد یہ ہے کہ اصل علم یہ نہیں ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل کیا جاتا ہے، اصل علم باطن کا علم ہے۔ اندر کی دنیا میں ایک علم ملتا ہے صاحب، وہی کے متعلق تو ایک استثناء تھی کہ خدا براہ راست وہ علم دیتا ہے، اور علم وہ کائنات کے متعلق علم تھا۔ یہاں یہ آیا کہ نہیں صاحب، وہ علم اصل یہ ہے کہ جو اندر کی دنیا سے انسان کو ملتا ہے، باطنی علم ایک ہوتا ہے، براہ راست ملتا ہے خدا کی طرف سے۔ پلیٹو بول رہا ہے 2500 سال سے وہ تمام اقوام عالم کی فکر کے اوپر چھایا ہوا ہے، اعصاب کے اوپر سوار چلا آ رہا تھا۔ قرآن نے آ کے اس طلسم کی دھجیاں بکھیری، اور کس قدر جائے افسوس ہے کہ قرآن کو بغل میں لے کے رکھنے والی قوم
اس قوم کی بھی یہی کیفیت ہوگی جو باقی تمام اہل مذاہب کی کیفیت کی. ان کے نزدیک بھی جب دنیا کا نام لیا جائے نفرت سے ماتھے پہ شکن پڑ جاتے ہیں. دنیا قابل نفرت چیز ہے. اس کے متعلق بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو حواس کے ذریعے علم حاصل ہوتا ہے یہ کچھ قابل اعتماد نہیں ہے. علم وہی ہے اندر کی دنیا سے جو براہ راست ملتا ہے. انہوں نے بھی یہ چیز کہہ دی کہ یہ اس کی ہستی کچھ ہے نہیں، کچھ نہیں، فریب ہے. ہندو نے یہ کہا تھا کہ یہ ایشور کی لیلا رچائی ہوئی ہے، پرمیشور کا خواب ہے، آنکھ کھل جائے گی. تو جب آنکھ کھل گئی نہ زیاں تھا نہ سود تھا. یہ آپ کے ہاں کی شاعری ہے، شاعری نہیں ہے. پلیٹو بول رہا ہے، پلیٹو نہیں ہے. آپ کے ہاں کا تصوف ہے، یہ جو لبادہ اڑے ہوئے ہے دین کا، دین کے مغز کا. قرآن نے آ کے اس طلسم کو توڑا اور اس نے یہ کہا کہ کائنات بالحق پیدا کی گئی ہے. سب سے پہلے تو اس نے یہ کہا کہ یہ جو تم نے فطرت کی قوتوں کو اپنا مسجود بنا رکھا ہے، اس کے سامنے سجدے کرتے ہو، اس کو خدا بنایا ہوا ہے، اس کو دیوی دیوتا بنایا ہوا ہے، ڈرتے ہو، کانپتے ہو ان قوتوں سے، یہ قوتیں اس قابل نہیں ہیں کہ تم ان کے سامنے جھکو. تمہارا مقام یہ ہے کہ ساری قوتیں تمہارے سامنے جھکیں. ملائکہ آدم کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، آدم ملائکہ کے سامنے سجدہ نہیں کرتا. کتنا بڑا انقلاب تھا جو قرآن لایا. اس کے بعد کہا کہ یہ قول کے کائنات باطل ہے، یہ ان لوگوں کا قول ہے جو ظن و قیاس پہ چلتے ہیں، اور یہ کفر ہے ایسا کہنا. دیکھا آپ نے قرآن نے کس طرح سے آ کے اس طلسم کو توڑا، اور آپ دوبارہ پھر کس طرح اسی مقام کے اوپر پہنچ گئے جہاں قرآن سے پیشتر پلیٹو کے ماتحت ساری دنیا پہنچی ہوئی. قرآن نے یہ چیز کہی کہ علم کی ڈیفینیشن یہ ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. علم کی ڈیفینیشن اب یہ ہے ختم نبوت کے بعد کہ وہ سمع اور بصر اور فراد کے ذریعے سے حاصل ہوگا. اگر اس کے علاوہ کوئی شخص باطن کا علم کہتا ہے، براہ راست کو علم حاصل کرتا ہے اس پرسیپچول نالج کے علاوہ، جو جی میں آئے اس کا نام رکھ لے. پلیٹو بول رہا ہے، اس کے اعصاب پہ پلیٹو سوار ہے. یہ تھی وہ چیز عزیزان مان جس سے میں نے پچھلے درس کے اندر قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں پیش کیا تھا، اور میں تو قرآن ہی کا درس دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ایک آیت اس کی تائید میں آپ کے سامنے پیش کی، اور ہم یہاں تک آ گئے تھے کہ جس میں یہ کہا ہوا تھا، پھر اس آیت کو دوہرا دوں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین، یاد رکھو، ارض و سما کی تخلیق میں، لیل و نہار کے اختلاف میں، ارباب بصیرت اور عقل و فہم کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں. یہ وہ لوگ ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کھڑے بیٹھے لیٹے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور میں نے کہا تھا کہ دیکھیے قرآن ذکر کس چیز کا نام رکھتا ہے. آپ کے ہاں تو معلوم ہے نا ذکر کسے کہتے ہیں. قرآن نے ذکر کہا اور وہی اسی مقام پہ تفسیر اس کی کر دی، یعنی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کا ذکر. اور یہ چیز محض اکیڈیمک ڈسکشن نہیں، محض نظری اعتقادی ذہنی معروف چیز نہیں ہے، بلکہ وہ کائنات کی تخلیق پر غور کرنے کے بعد ایک ایک شے کا تجزیہ کرتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، لیبارٹریز میں لے جاتے ہیں، اور پھر وہ اعلان کرتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے نشو و نما دینے والے. ربنا آپ نے دیکھا رب یہاں کیسا آیا ہے عجیب، نشو و نما دینے والے. تیری ربوبیت کا تقاضا یہ تھا کہ ہمیں پیدا کیا تھا تو سامان نشو و نما بھی ساتھ دیتا، اور اس انداز سے تو نے دیا کہ کوئی شے یہاں باطل ہے ہی نہیں. باطل نہ پلیٹو کے معنوں میں کہ ایگزسٹ نہیں کرتی، باطل نہ حق کے مقابلے کے اندر. حق ایک ٹھوس حقیقت کا نام ہوتا ہے، تعمیری نتائج پیدا کرنے والی چیز کا نام ہوتا ہے. باطل واہمہ ہوتا ہے، تخریبی نتائج پیدا کرتا ہے. ما خلقت ھذا باطل، سبحانہ کا، یہ تیرے شایان شان ہی نہیں تھا کہ تو یہی کھیل رچاتا رہتا، سپنے میں ہوتا، باطل چیزیں پیدا کرتا. یہ تیری شایان شان ہی نہیں تھا. تو اس سے بہت دور ہے کہ تو اس قسم کے کھیل کھیل لے. وقنا عذاب النار،
کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہم بھی اسی غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو جائیں جس میں باقی دنیا کی قومیں مبتلا ہوئیں اور ان کی امیدوں کی کھیتیاں جھلس کے رہ گئیں۔ ربنا انک من تدخل النار، یہی بتا دیا کہ یہ کیا کہا ہے نار میں داخل ہونا۔ مذہب نے تو فوراً ہمیں کہہ دیا نا کہ ہاں وہ جہنم میں جاؤ گے وہاں مرنے کے بعد۔ اس نے کہا وہ ٹھیک ہے مارنے کے بعد۔ اس نے کہا جو قوم کائنات کے متعلق یہ نظریہ رکھتی ہے کہ یہ باطل ہے، یہ فریب ہے، یہ سراب ہے، اس کا علم قابل اعتماد نہیں ہے، وہ نار میں جہنم کی زندگی بسر کرتی ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ من تدخل النار فقد اخزیتہ، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاتی ہے وہ قوم۔ سائنٹیفک آؤٹ لک اگر قوموں کا نہیں ہے، وہ قومیں دنیا میں ذلیل ہو جاتی ہیں، دوسروں کی محتاج ہو جاتی ہیں، اور اس محتاجی کے عالم میں لوگ بھیک کا ٹکڑا ان کی جھولی میں پھینکتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوستی کے معاہدے کیے جا رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، جو جس مقام پہ جس شے کو ہونا چاہیے وہاں نہیں رکھتا، وہ ظالم جو ہے دنیا میں کوئی اس کا دوست نہیں ہوا کرتا۔ یاد رکھو خیرات دینے والے وہ ہوا کرتے ہیں، ذلت کی نگاہوں سے تمہیں دیکھیں گے، دوستی نہیں ان کی ہوا کرتی۔ سائنٹیفک آؤٹ لک آپ دیکھتے ہیں مذہب کی دنیا سے، یہ مذہب کی اسٹیج سے قرآن کیا بول رہا ہے۔ مذہب کی دنیا میں تو ہم نے سنا ہی یہی تھا کہ کنفلکٹ بٹوین ریلیجن اینڈ سائنس، کتنی مشہور کتاب ہے آپ کو معلوم ہے۔ یہ کنفلکٹ تھا ہمیشہ مذہب اور سائنس کا۔ یہ آگے کہتا یہ ہے کہ یہ جسے تم سائنس کہہ رہے ہو، اس پہ تو بنیاد ہے انسان کے تعلقات کی، اور کائنات سے اپنا صحیح رشتہ وابستہ کرنے سے خدا کے ساتھ صحیح رشتہ وابستہ ہوتا ہے۔ یہ آگے بات آئے گی، یہاں تک ہم پہنچے تھے عزیزان۔ اب آگے چلیے، وہی ڈویلٹی، وہی سنویت، وہی تفریق مذہب اور کائنات کی۔ مومن کو اس سے کیا تعلق، اللہ والوں کو اس سے کیا واسطہ، اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ سائنٹسٹ گروہ ہی الگ ہم نے سمجھ رکھا ہوا، جن کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مذہب والے وہ ہیں جن کو سائنس کے ساتھ کوئی مس ہی نہیں۔ وہ جتنا ان معاملات سے زیادہ بدھو ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ خدا کا مقرب سمجھا جاتا ہے۔ ان کی یہ کیفیت ہوتی۔ وہ اتنے بھولے بھالے تھے، ان کو یہ بھی پتہ نہیں تھا گھڑی میں وقت کیسے دیکھا جاتا ہے۔ اللہ، آپ ان کے جتنے بھی بڑے بڑے ہیں ان کی کرامات پڑھیے نا، تو وہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔ اور جتنا ان معاملات سے، دنیاوی معاملات سے بے خبر ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ وہ اندر کی دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اس لیے کہ اندر کی دنیا کا علم تو اسے حاصل ہوتا ہے کہ لب بندو، چشم بندو، گوش بند، کان بند کر، آنکھیں بند کر، منہ بند کر، تاکہ اندر روشن ہو جائے۔ دروازے، کھڑکیاں، روشن دان سارے کے سارے بند کر لے تاکہ اندر جگمگا اٹھے تمہارا ساتھ۔ اب اندھیرے کا نام نور رکھ لے کوئی تو کیا کرے گا کوئی؟ آپ کیا پھانسی دے دو گے آپ؟ سنیے کہ قرآن کس کو مومن کہتا ہے۔ یہاں تو اتنا ہی کہا تھا لے اولی الالباب، صاحبان عقل و بصیرت، کہ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے، یذکرون کے معنی سمجھ لیے نا آپ نے، اٹھتے بیٹھتے لیٹتے قوانین خداوندی کو اپنے سامنے رکھتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یوں تخلیق ارض و سما میں ہر وقت غور و فکر کرتے رہتے ہیں۔ یہاں صرف ذکر کرنے والا تھا، اور آگے بڑھیے۔ قرآن کریم کہتا ہے 45/3، 45/3، بڑی اہم آیات ہیں عزیزان من، بڑی انقلاب انگیز چیز ہے جو میں پیش کر رہا ہوں قرآن۔ میں نے جیسا عرض کیا ہے 2500 سال سے اعصاب پہ سوار چلا آ رہا ہے پلیٹو، آج بھی چلا ہوا ہے۔ صرف قرآن ہے جس نے آ کے اس کی دھجیاں بکھیری۔ اس نے یہ سنیے مومن کسے کہتے ہیں، ان فی السماوات والارض، کائنات کی پستیوں اور بلندیوں کے اندر لآیات، حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، جن کے لیے للمومنین، مومن کی ڈیفینیشن یہ ہو رہی، کائنات کے اندر غور و فکر کے بعد وہ ان چیزوں میں پہنچتا ہے۔ کائنات میں اس کو سائنس نظر آتے ہیں، پورٹنٹس نظر آتے ہیں۔ دیکھا آپ نے خدا تک پہنچنے کے لیے راستہ کون سا بتا رہا ہے قرآن؟ اندر کی دنیا میں گم ہو جانے والی بات نہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سوکریٹس نے، سقراط نے یہ تصور دیا تھا
کہ انسان صرف اپنی ذات پہ غور کرے، باہر پہ غور ہی نہ کرے۔ ہمارے ہاں یہی تصور ہے نا، اپنے اندر غور کرو میں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ لآیات للمؤمنین، باہر کی دنیا میں نشانیاں ہیں مومنین کے لیے۔ یہاں مومنین کا ایک ایک کیٹیگری دیکھتے چلے جائیے۔ مومن، ایمان لانے والے، یقین کرنے والے۔ اگلا سٹیپ یہ ہوا کرتا ہے ہمارے یہاں، سنیے 45/4، وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ، تمہاری اپنی تخلیق میں اور جس قدر جاندار مخلوق پھیلا دی ہوئی ہے ہم نے اس کائنات کے اندر، ان سب میں کیا ہے؟ آیات، نشانیاں ہیں بہت بڑی بڑی۔ کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، جو ایمان کو یقین کے درجے تک پہنچانا چاہتی ہے اس قوم کے لیے یہ راستہ ہے، ان کے اندر بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ اس راستے سے ایمان آتا ہے، اس راستے سے ایمان کو یقین نصیب ہوتا ہے، اور یہی لوگ ہیں جنہیں قرآن نے ارباب عقل و بصیرت کہا۔ اگلی آیت 45/4، واختلاف اللیل والنہار وما انزل اللہ من السماء من رزق فاحیا بہ الارض بعد موتها، ایک ایک گوشہ کائنات کا سامنے لا رہا ہے۔ پہلے کہا تھا تمہاری تخلیق میں جتنی جاندار مخلوق پھیلا دی ہے، اس میں اختلاف لیل و نہار میں، آسمان سے جو بارش برستی ہے اور اس سے زمین مردہ کو حیات تازہ نصیب ہو جاتی ہے، اس میں وتصریف الریاح، اور یہ جو ہواؤں کے رخ بدلتے ہیں، ان کے اندر آیات لقوم یعقلون، بڑی بڑی نشانی ہے اس قوم کے لیے جو عقل و فکر سے کام لینے والی قوم۔ یہاں آپ کے یہاں مسلمان یہ ہے کہ شرع میں عقل کا کیا کام؟ دو چیزاں نہ کام نہیں ہوندا شریعت سے، یہ ادھی گل ہے جڑی میں کہی۔ ایک تے ہوندا شرع شرم دا کی کام، دوسرا ہوندا کہ شرع وچ عقل دا کی کام۔ چل بھائی، بے عقلی تے بے شرمی، اگے میں کی کہاں تسی آپ کہو۔ آیات لکھیں، سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ایمان کس طرح سے لایا جائے، تبلیغ دین کیسے کی جائے۔ آپ نے وہ جماعت تو دیکھی ہوگی نا، یہ جو مبلغوں کی جماعت ہوتی، تبلیغی جماعت جسے کہا جاتا ہے، جو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ایمان لائیں۔ دیکھا تو ہوگا آپ نے ان کو۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ میں کسی جماعت، کسی پارٹی، کسی فرقے پہ تنقید نہیں کیا کرتا، قرآن کے خلاف جو مسلک ہوتا ہے اس مسلک کے متعلق عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ مسلک کیا ہے۔ یہ احباب یہاں تو انہوں نے تبلیغ کا کام اپنے پورے کر لیے، پکارے ضمیرہ نکو ساختی کہ بار آسمان نیز برداختی۔ دنیا کے سارے کام ٹھیک ہو گئے تو پھر آسمان کی طرف چلے۔ یہ جماعتیں امریکہ اور یورپ میں بھی پہنچی اس حید قضائی کے ساتھ کہ وہ جو ان کے ہاں کا بہارا لباس ہے اس پہ تو میں نہیں تنقید کرتا، جتنا زیادہ میلا ہو اتنا ہی اللہ والا ہوتا ہے، گندگی میں لتڑا ہوا مجذوب ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے، وہ بالکل ہی پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اس کی تو ڈیفینیشن یہ ہے نا کہ کہاں کے خبر شد خبرش باز نہ آیا، جسے اس کی خبر ہو جاتی ہے پھر اس کی خبر نہیں نکلتی۔ صاحب گرم لباس اس قسم کا چیکٹ ہوا، ہاتھ میں ایک عصا کے اوپر ڈوری کے ساتھ ایک لٹیا بندھی ہوئی، لمبی لمبی جیبوں والی وہ ابا، ایک طرف یہ سوکھی ہوئی نین سوکھ کی مسواک، روز اسی سے جو کرتے ہیں، دوسری طرف استنجے کے لیے ڈھیلے، کمر کے اوپر اتنا سا بستر لپٹا ہوا، کوئی انگریزی نہیں جانتا، ولایت جا رہے ہیں تبلیغ کرنے کے لیے، ایک انٹرپریٹر صاحب ساتھ رکھا ہوا ہے کہ وہ کچھ بات کرے گا۔ تبلیغ دین، آپ کو پتا ہے کہ قرآن پھر کیا کہتا ہے کہ ایمان لانے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے، دعوت دو تو کس راستے سے دعوت دو، بڑی غور طلب چیزیں ہیں۔ پھر وہی 45/6 عزیزان مان دیکھ لیجیے،
بڑی اہم آیت. میں تو عزیزان ایمان جب دیکھتا ہوں ان آیات کو تو میں تو پوچھئے نہیں، روح پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے کہ یا اللہ تیرے دین نے کیا دیا تھا، ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں پھر آج اس قرآن کی موجودگی میں. روز پڑھتے ہیں اس قرآن کو، اور چھلاوا وہ ہے کہ جو پلیٹو نے دیا تھا، اور مختلف رنگ ہمارے ہاں اس میں شریعت بھی، طریقت بھی، معرفت بھی، تصوف بھی، سارا اس کے اندر آیا ہوا ہے. سنیے قرآن کیا طریق بتاتا ہے ایمان لانے کا، ایمان کی دعوت دینے کا. وہ اوپر سے گناتا چلا آ رہا ہے نا، تخلیق ارض و سما، سارے زندگی جتنے زندہ چیزیں کائنات میں پھر رہی ہیں، وہ اختلاف لیل و نہار، آسمان سے برسنے والا بادل، تصریف ریاح، یہ تمام چیزیں تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق، یہ ہیں آیات اللہ جنہیں تیرے سامنے یہ رسول حق کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے، تمہیں یہ دیا جا رہا ہے. اور آگے ہے وہ ٹکڑا کہ ان سے پوچھو فب ای حدیث بعد اللہ و آیات ہی یؤمنون، ان سے کہو کہ اگر ان چیزوں کے باوجود تم ایمان نہیں لاتے تو پھر کون سی بات باقی ہے جس کے اوپر تم پھر ایمان لاؤ گے. یعنی اس کے بعد کوئی اور چیز ہے ہی نہیں. جو اس طریق سے ایمان نہیں لاتا اسے کہا گیا کہ پھر کون سی چیز باقی ہے جو تمہارے سامنے پیش کی جائے تو تم ایمان لے آؤ. یہ ہے وہ آیات اللہ جنہیں پیش کرنے کے بعد ان سے کہا جائے گا، دعوت غور و فکر دی جائے گی، ایمان کی دعوت دی جائے گی یہ چیزیں پیش کرنے کے بعد. اور اس نے کہا کہ جو ان کے پیش کرنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتا خدا کی خالقیت اور رزاقیت اور ربوبیت کے اوپر، قانون مکافات عمل کے اوپر، سمجھ لو کہ وہ پھر کسی چیز سے بھی ایمان نہیں لا سکتا. آخری حجت ہے، آخری دلیل ہے. قرآن کے حقائق پہ تو اس طرح سے ایمان لانے کی بات. سنیے اس کی تفسیر میں وہ کیا کہتا ہے. 21/30 21/30 دعوت آپ دے رہے ہیں اسلام کی، ایمان کی کفار کو. ایک دعوت آپ دیتے ہیں، ایک دعوت قرآن دیتا ہے. سنیے وہ دعوت کیا دیتا ہے. اولم یر الذین کفروا، یہ جو صداقتوں سے انکار کرنے والے، عام ترجمے میں جسے ہم کافر کہتے ہیں، یہ کافر جو ہیں، کیا کبھی انہوں نے اس چیز پہ بھی غور کیا ہے؟ بلکہ یراؤ، دیکھا ہے اس بات کو، مشاہدہ کیا ہے. یراؤ ہے یہاں خالی ذہنی طور پہ ایک سبجیکٹو یا ایکیڈیمک یا تھیوریٹیکل ڈسکشن نہیں. دیکھنا ہے کیا انہوں نے کبھی اس چیز کو کبھی مشاہدہ کیا ہے، غور کیا ہے اس چیز کا. پھر سن لیجئے کفار کو دعوت دی جا رہی ہے. اس چیز پہ غور انہوں نے کبھی کیا ہے، دیکھا ہے، غور کیا ہے کس چیز پہ؟ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. اللہ اکبر. برادران عزیز، آپ کے ہاں کی بلند ترین سائنس جس چیز پہ 20ویں تو نہیں، خیر 19ویں صدی میں جا کے کہیں پہنچی تھی، قرآن 6 صدی عیسوی میں یہ بات کہہ رہا ہے. کفار سے کہہ رہا ہے کہ تم اور باتوں کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ کہ اس چیز پہ تم نے غور کیا ہے کہ یہ سارا سلسلہ کائنات ابتدا میں ایک ہی ہیولا تھا، نیبولا تھا، گیسز کی شکل کے اندر. یہ الگ الگ زمین اور چاند اور ستارے اور سورج اور یہ چیزیں یوں نہیں تھیں. یہ سارے کا سارا کانا رت کن، یعنی کفار کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان لانے کی. عزیزان ایمان، کہ کبھی تم نے اس پہ بھی غور کیا کہ ابتدان یہ سارا کائنات کا ہیولا ایک جگہ تھا، پھر اس کے بعد ففتقناہما، پھر ہم نے ان کو چھینٹے کی طرح یوں الگ الگ کیا، وہ سورج، وہ چاند، وہ ستارے، یہ زمین، چھڑک دیا ہم نے اس کو ان فضا کی کہنائیوں کے اندر. اللہ اکبر. آج 19ویں صدی میں اس کی ابتدا ہوئی تھی عزیزان ایمان، اس ڈسکوری کی کہ یہ ساری کائنات کا ابتدائی ہیولا جسے نیبولا کہا جاتا ہے وہ ایک چیز تھی. قرآن نے دوسری جگہ دخان کہا اس کو، گیسز کی شکل کے اندر تھی. قرآن کہتا ہے یہ 6 صدی عیسوی میں کہتا ہے نیبولا کے فارم سے تھی، گیس کی شکل کے اندر تھی، یہ الگ الگ چیزیں نہیں تھی. پھر اس کو ہم نے وہاں دوسری جگہ ہے دہا، یوں یہ اس ہیولے سے تیزی سے چھٹ کے یوں گئے جیسے گوپیے میں سے پتھر کو پھینکا جاتا.
پوچھئے کسی سائنٹسٹ سے، اس کو وجد آ جائے گا صاحب، اس تشبیہ کے اوپر وجد آ جائے گا۔ وہ گوپھیوں کو تیزی سے گھمایا جاتا ہے، تیزی سے گردش، اور یولا ساکن نہیں تھا، وہ خود گردش کر رہا تھا۔ اس گردش کے اندر سے وہ گوفیے کی ایک ذرا سی سٹرنگ جو ہوتی ہے اس کو ذرا سا ڈھیلا کیا جاتا ہے تو اس کے اندر کا پتھر جو ہے اس کو باہر سے کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو اس کو مومنٹم دیتی ہے، وہ جو گردش ہوتی ہے اس میں سے جو وہ نکلتا ہے تو اپنے مومنٹم سے آپ چلا جاتا ہے دور اور اسی طرح سے گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے عزیزان ایمان، او کفار، آؤ تمہیں ہم ایمان کی دعوت دیتے ہیں، کبھی اس پہ بھی تم نے غور کیا؟ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کبھی اس پہ تم نے غور کیا ہے؟ اور اس کے بعد کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو کرے بن گئے، زمین بھی تمہاری بن گئی، کوئی ذی حیات تو یہاں تھا نہیں، زندگی کی تو ابھی نمود نہیں ہوئی تھی۔ پھر زندگی کی نمود کس طرح سے ہوئی؟ کون سی چیز ہے جس سے زندگی کی نمود ہوئی؟ کہا تم نے کبھی اس پہ بھی غور کیا کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، پھر اس میں ہم نے کچھ تھوڑی سی ٹھنڈک پیدا کی تو اس کی جو گیسز کے ویپرز تھے وہ پانی کی شکل انہوں نے اختیار کی اور پانی بنا، تو اس سے پھر جاندار جتنی مخلوق تھی اس کی ابتدا ہو گئی۔ تو فار سے کہا کبھی تم نے اس پہ غور کیا ہے؟ اور اس کے بعد ہے ایمان کی دعوت ہے نا، کہا اس پہ تم نے غور کیا، اور کہا افلا یؤمنون، اب بھی ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ ہاں، دین کی تبلیغ یوں ہوتی ہے، سنتے ہیں اولم یر الذین کفروا، غور کس چیز پہ کرایا جا رہا ہے؟ اپنے ہاں کے مباحثے اور مناظرے اور یہ چیزیں جو ہیں، ابن مریم مر گیا یا زندہ ہے جاوید ہے اور جلا ہوا تھا، مسا یوں کرنا چاہیے، غسل یوں کرنا چاہیے، اترے گا نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے کفار کو ان چیزوں کی طرف دعوت دو اور اس کے بعد ان سے کہو افلا یؤمنون، کہو اس کے بعد بھی ایمان لاتے ہو یا نہیں؟ اور جو نہیں لانے والے، ابھی وہ پہلے آیت ہم نے دیکھ لی ہے کہ ان آیات کے بعد فبأي حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون، اس کے بعد بھی اگر ایمان نہیں لاتے ہو، السلام علیکم، اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، تم نہیں ایمان لا سکتے۔ یہی راستہ ہے ایمان لانے کا۔ 6 صدی عیسوی کے اندر یہ کہہ رہا ہے تخلیق کائنات کے متعلق، جسے 18ویں اور 19ویں صدی عیسوی میں آ کے جب ان لوگوں نے اس کا اعلان کیا تو وہاں کا مذہب جو تھا اس نے کہا پھانسی پہ چڑھا دو ان کو، کھال اتار دو ان کی، گیلیلیو کو پھینک دو پیسا کے ٹاور کے، کہتا ہے زمین گول ہے، کہتا ہے زمین چکر کھا رہی ہے۔ یورپ نے 17ویں 18ویں صدی کے اندر یہ کچھ کہا، یہ 6 صدی کے اندر یہ کچھ کہہ رہا ہے، اور سائنس کی کتاب نہیں ہے، کتاب تو انسانیت سکھانے والی۔ اس نے کہا ایمان لانے کا طریقہ اور ذریعہ یہ ہے، کہو ان سے افلا یؤمنون، کیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے ہو؟ مومن ہو گئے، میں نے ابھی عرض کیا تھا یقین کا درجہ حاصل ہو گیا۔ آپ کے یہاں متقی کا درجہ بہت آگے کے بنایا جاتا ہے، متقی پرہیزگاری بڑا متقی واقعہ ہوا۔ یہ تو الگ بات ہے نا کہ ہمارے ہاں جب تصورات اور ان کی ڈیفینیشن بدلی ہیں تو پھر ان تمام چیزوں کے معنی بدل گئے، لیکن اگلا درجہ متقی کا ہے۔ قرآن دیکھیے متقی کسے کہتا ہے؟ 10/6 10/6 ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض، یقیناً دن اور رات کی گردشوں میں خدا نے کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ پیدا کیا ہے، لآیاتن، اس میں نشانیاں ہیں حقیقت تک پہنچنے کی۔ اس کے لیے لقوم یتقون، متقیوں کے لیے، مومن یہ، یقین رکھنے والے یہ، ایمان لانے والے یہ، متقی یہ۔ آپ نے دیکھا برادران عزیز کتنی بڑی سازش تھی جس سے آپ کی یہ گاڑی کسی دوسری پٹڑی پہ ڈال دی گئی۔ جن جن تاریکیوں سے قرآن نے آپ کو نکالا تھا اور نور میں وہ لایا تھا، آپ کو پھر سے ان تاریکیوں کے اندر دھکیل دیا گیا، آپ کے دین کو پھر مذہب بنا دیا گیا، ساری باتیں ہی مذہبی ہو گئی آپ کے،
مناظرے ہی وہی ہو گئے، مباحثے ہی وہ ہو گئے صاحب، دین کی سب سے بڑی خدمت ہی یہ ہو گئی۔ اور یہ جتنے مسائل ہیں انہیں بیان کرنے والے جو ہیں ان کا نام علماء کرام، ٹھیک ہے؟ یہ کسی کا لائسنس تو ہے نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی کیا کہتا ہے۔ وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خدا کہا، وہ بھی ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی کہا، یعنی یہ تو کوئی آپ روک نہیں سکتے۔ اب وہ بھی ایک گروہ ہے جو اپنے آپ کو علماء کرام کہتا ہے، ہم کون ہیں اعتراض کرنے والے؟ ہم کہتے صرف یہ ہیں کہ آؤ ذرا دیکھیں کہ جس خدا پہ تم ایمان لاتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم اس کی شریعت کے عالم ہیں، کچھ اس نے بھی کہیں کہا ہے عالم کسے کہتے ہیں؟ کہا ہے اس نے، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ کرتے پھر پہنچ گئے۔ علماء 35/27-28 اہم آیات ہیں، نکالیے۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، تم لوگوں نے کبھی اس کا بھی مشاہدہ کیا؟ اور دیکھیے سائنٹیفک آؤٹ لک یہ نہیں ہے کہ کمرے کے اندر بیٹھ کے کتابیں پڑھتے رہو، یارا کہتا ہے قرآن ہر جگہ، خود جا کے دیکھو، مشاہدہ کرو خود، اس کے بعد یہ تجربہ تمہارا جو ہے اس پہ تم یقین پہ پہنچو گے، دوسروں کی بتائی ہوئی بات کے اوپر کیوں تم یقین کر لیتے ہو، خود کرو۔ الم ترى ان اللہ انزل من السماء ماء، تم نے اس کا بھی مشاہدہ کبھی کیا؟ خدا نے بادلوں سے پانی برسایا، یا پانی برساتا ہے، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، پھر اس میں سے وہ تمہاری لیے پھل، کھیتیاں، کھانے پینے کی چیزیں اگاتا ہے قسم قسم کی۔ اول تو یہی غور و فکر کی بات ہے، ایک جیسا پانی، ایک جیسی زمین، زمین میں سب کچھ وہی ہوا، وہی سورج کی روشنی، انہی سے چیزیں اگتی ہیں نا۔ ادھر آپ نے ایک بیج جو ہے ببول کا بو دیا، ساتھ ہی اس کے آپ نے ایک لنگڑے کی گٹھلی لگا دی، وہی زمین، وہی پانی، وہی ہوا، وہی روشنی، یہ سارا کچھ وہی کچھ، اسی قسم کا ایک پودا نکلتا ہے۔ چلتے 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 جب اوپر پہنچتے ہیں تو اس میں وہی کانٹے ہوتے ہیں اور اس میں ثمر بہشت لگ جاتا ہے۔ کہتا کبھی غور بھی کیا یہ کیا مشینری ہے، کیسے کام کر رہی ہے؟ مختلفاً الوانها، رنگا رنگ پہ قسم قسم کے پھل اور کھیتیاں اگتی ہیں۔ یہی تک نہیں، یہ ہمارے ہاں جیولوجی کا علم جو ہے، علم طبقات الارض، پہاڑوں کی چٹانوں کا مشاہدہ مطالعہ کرنے کے بعد سائنٹیفک حقیقتوں کے اوپر پہنچنا، زمین کے طبقات کو جس میں کوئی زندگی نہیں ہوتی، کبھی کسی نے اس سے پیشتر غور ہی نہیں کیا تھا کہ یہ چیز بھی قابل مطالعہ ہے، بالکل ریسنٹ ہے سائنس کی یہ شاخیں عزیزہ نے من، طبقات الارض کی، یہ پہاڑوں کی چٹانوں کا مطالعہ۔ ہم نے آپ نے بھی تو پہاڑ دیکھے ہیں بہرحال، 20 مرتبہ، سینکڑوں مرتبہ، وہ سوائے اس کے کہ وہ بڑا ہی اونچا ہے، اللہ خیر صاحب، زیادہ سے زیادہ یہ کہ وہاں سے واپسی پہ آئے تو وہ فرمائش پوری کر دی کہ ایک وٹا لے آؤ نا سیل واسطے لوڑ ہے گی، بس پہاڑ کا کام کی تھا۔ پہاڑ کو ایک سائنس کا شعبہ بنانے کے لیے دو چیزیں آپ نے دیکھی، تخلیقی ارض و سما، بارش برسائی جاتی ہے، کھیتیاں اگائی جاتی ہیں، بایولوجی پہلے آ گئی، زوالوجی یوں آ گئی، باٹنی یوں آ گئی، اب جیولوجی تھی۔ 6 صدی عیسوی میں جیولوجی کے متعلق وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، کبھی جا کے تم نے دیکھا کہ یہ چٹان اتنی سیاہ کیوں ہو گئی، یہ سرخ کیوں ہے، ان دونوں کے درمیان اس قسم کی دھاری کیسے پڑ گئی، کیا کیا تطورات اور تغیرات ہیں جن کی وجہ سے یہ کچھ ہو گیا، یہ ایک جیسے پتھر کیوں نہیں رہے، ان میں کیوں یہ مختلف قسم کے تغیرات رونما ہوئے۔ 6 صدی عیسوی میں کہا جا رہا ہے، تو کبھی ان چیزوں کے اوپر تم نے غور کیا ہے؟ کوئی جیولوجی کا اسٹوڈنٹ یا پروفیسر ہو، اس سے پوچھیے عزیزان من کہ یہ کیا چیزیں ہیں جو قرآن کہہ گیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، سوشیالوجی کی طرف آؤ، دیکھیے عزیزان من سائنس کا کوئی شعبہ ہے جو چھوڑ دیا جائے، صرف انسانوں کی دنیا کی طرف نہیں، وَالدَّوَابِّ، یہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ایمولوجیکل چیزیں،
ان کے اوپر تم غور کرو. والانعام مویشیوں کو دیکھو مختلف الوانہ کذالک ان کی کتنی قسمیں ہیں. کوئی شعبہ ہے سائنس کی دنیا کا جو ان 4 آیتوں میں نہیں آ گیا. عزیزان نے کہا کہ یہ چیزیں تم نے تو شاید غور نہ کیا ہو. ایک ہے جماعت ایسی جو ان پہ غور کرتی ہے اور غور کرنے کے بعد ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کارگاہ کائنات کی عظمت کو دیکھ کر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے ان کے اوپر کہ اللہ اکبر، اس قدر عظیم الخلقت چیزوں کو بنانے والا خدا، اور وہ خدا جو اتنے بڑے قوانین کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے، کہاں کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. ایک گروہ ہے ایسا. کون سا گروہ ہے؟ سنیے برادران عزیز، انما یخشی اللہ من عباد، یہاں تک تھا. کب کبھی طاری ہو جاتی ہے اس کے بندوں میں سے ان لوگوں کو. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے. یہ ہے علماء کی ڈیفینیشن قرآن کی روح. وہ کہیں گے جی یہ تو علماء ہے تو ہم تو علماء کرام ہیں. جی ٹھیک ہے جی، کرام ہے جی، گل ٹھیک ہے. بڑی لرزاں انگیز چیزیں ہیں برادران، بڑی فکر انگیز انقلاب آفری چیزیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اور کرتے ہیں تو اس کی عظمت کو دیکھ کے ان پہ کب کبھی طاری ہو جاتی ہے. کیا دیکھ کے؟ ان اللہ عزیز غفور. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک تو یہ کہ اس نے اس کائنات کو ان تمام ادوار میں سے گزارا، کیسے اس کی حفاظت کی کہ یہ تباہ نہیں ہو گئی. اتنے تباہ کن عناصر موجود ہیں کائنات کے اندر، اتنا بڑا وہ حفاظت کرنے والا ہے کہ تباہ نہیں ہوئی یہ کائنات. کیوں؟ عزیز، اس لیے بڑی زبردست گرفت ہے اس کی. اس کا قانون ایسا ہے، جکڑے ہوئے ہیں اس کے قانون کے شکنجے کے اوپر کائنات، ارض و سماوات تمام کی تمام. لیکن یہ تو وہ چیز ہے عزیزہ، علماء جو ہیں وہ کہتا ہے ان کی سمجھ میں بات آتی ہے، وہ جب اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں تو پھر کانپ اٹھتے ہیں. وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک. یہ ہیں علماء قرآن کی روح. یہ تھی وہ علم کی ڈیفینیشن پہلے اس نے دی تھی، سمع اور بصر اور فؤاد. یہ ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں اور پھر علم کی بنا پھر واقعی خدا کے متعلق صحیح اندازہ ان کا ہوتا ہے کہ خدا کیا ہے. یہ جو اس قسم کے آپ کے ہاں کے مناظرانہ مسائل کے اندر الجھے ہوئے ہوتے ہیں، الہی، پھر اقبال کے الفاظ میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات، ان میں جو الجھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو ان چیزوں کا کیا پتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے. ان کے متعلق قرآن کہتا ہے ما قدر اللہ حق قدرہ. یہ انہوں نے خدا کی قدر ہی نہیں پہچانی کہ وہ ہے کیا. یہ پہچانتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ ہیں جو اسے پہچانتے ہیں. اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد نہیں، وہ ایک آیت تو اور سامنے آئی اسی ضمن میں جو آج کل بڑی اہمیت اختیار کیے ہوئے ہے، پہلے بھی آ چکی پھر اسے دوہرا دوں. 42/29 آیت کو دیکھیے، 6 صدی عیسوی کو سامنے رکھیے، اس کے بعد اپنے ہاں کی تفاسیر کو بھی سامنے رکھیے. یہ زمین ایک چپٹی سی، بیل کے سینگوں پہ بیل، مچھلی پہ مچھلی، پھر پانی پہ، اوپر آسمان شیشے کے ڈلے، شیشے کے ڈلے کے اندر یہ ٹمٹماتے ہوئے جواہرات بڑے ہوئے. 7 آسمان کے معنی یہ ڈلے جو ہیں اتنے موٹے کہ اس میں سے گزرو تو 500 سال کی مسافت. پھر ایک آسمان سے درمیان میں خلا، دوسرے تک پہنچنے کے لیے پھر 500 سال، پھر اس قسم کا ڈلا، پھر اس میں سے گزرے پھر 500 سال. چلتے گئے چلا چل مسافر کبوتر کی چال، چلا گیا اوپر پہنچا، آخری 7واں آسمان آ گیا، اس کے اوپر پھر ایک سمندر. یہ کی تفسیری روایت نہیں، اس سے یہ لوگ حدیث شریف کہہ کے منسوب کرتے ہیں اس ذات اقدس و اعظم کے اوپر جس کے متعلق قرآن نے کہا تھا کہ تم علم کی بلندیوں کی انتہا کے اوپر پہنچا ہوا. آپ نے یہ فرمایا کہ اس کے اوپر پھر ایک سمندر اتنا گہرا کہ اس میں 7 پہاڑی بکرے، وہ سمندر کا پانی 500 میل کی مسافت کا، لیکن پہاڑی بکروں کے گھٹنے تک وہ آتا ہے.
کیا انہوں نے بکرا ہی گیا ہے کہ جو اونٹ ہوں تو خبر کی ہوں یہ بکرا ہو جاتی وہ المیہ نے بکرا ہوا گھٹنوں تک پانی صرف آیا ہوا تھا ان 7 بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش کے اوپر اللہ بیٹھا ہوا سبحان اللہ سبحان اللہ کیا فرمایا مولوی صاحب نے اس مقام پہ آج ہیں ہم عزیزان من آج میں نے عرض کیا ہے کہ اب انہیں کیا بتایا جائے قرآن 6 صدی عیسوی میں کیا کیا گیا وہ کہہ گیا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اس کی نشانیوں میں سے بھی یہ بھی ہے یہ عرض تمہاری اور یہ جو اجرام فلکی تمہیں نظر آ رہے ہیں فضا کی پہنائیوں میں بکھرے ہوئے یہ سارے اسپیس کے اندر جو اتنے بڑے اجرام آ رہے ہیں یہ سارے وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ اس زمین میں بھی اور ان میں سے بھی ایسے جن کے اندر جاندار مخلوق بستی ہے آج اس چیز پہ یہ پہنچے ہیں علم الافلاک والے کہ امکان ہے کہ جو ہمیں یہ اجرام فلکی یا کرے باہر نظر آ رہے ہیں ان کے اندر بھی زندگی کے آثار ہیں ہو سکتا ہے ان میں زندگی ملے تلاش کیے چلے جا رہے ہیں اور یہ اجرام فلکی یہ 5-7 ہی تو ہیں نہیں جو ہمارے نظام کے ہیں یہ سورج اور اس کا یہ نظام وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کے اندر اس سورج اور اس کے پورے نظام کی کیفیت یہ ہے جیسے ریت کے بہت بڑے صحرا میں ایک ذرہ ہو ابھی تو سماوات کے امکانات کا پوچھیے نہیں تو کہتا ہے کہ یہ دابہ زندہ مخلوق اجاز ہے قرآن کا مخلوق کا تعین نہیں کیا کہ کس شکل کا زندہ مخلوق بینہما ان دونوں کے اندر ہے عرض میں بھی ہے اور یہ جو اوپر ہیں ان میں بھی تمہیں نظر آئیں گے ضروری نہیں کہ ہر ایک کے اندر اس میں ہو عرض میں وہ خطے ایسے ہیں صحراؤں کے کہ جن کے اندر زندگی نہیں ملتی لیکن ان میں وہ بھی ہیں جن کے اندر زندگی ہے اگلی چیز ہے وہ 6 صدی عیسوی میں کہا جا رہا ہے وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ اور وہ اس پہ بھی قادر ہے کہ جب اس کی مشیت کا تقاضا ہو تو ان آبادیوں کو ملا دے آپس میں کبھی زمین کا رہنے والا انسان چاند کو اوپر جا کے اور ان دونوں کو ملا دے گا اس طرح سے کہ وہاں ان کے دل کی دھڑکن جہاں ریکارڈ ہوتی ہے زمین کے ان کے ہاں کے ریکارڈ روم میں آپ کو معلوم ہے یہ جب نیچے بتاتے تھے کہ وہ سو رہا ہے اوپر والا یا جاگ رہا ہے تو یہ کیسے بتاتے تھے وہ حضرت صاحب آنکھ بند کر کے تو بتاتے نہیں یہ تو آنکھیں کھول کے بتاتے ہیں آپ حیران ہوں گے وہاں سے یہاں تک کوئی سلسلہ نظر آنے والا نہیں ہے چاند سے یہاں تک سلسلہ کیا ہو بتاتے کس طرح سے تھے ان کے ہارٹ کی دل کی جو بیٹنگ ہے نا وہ ریکارڈ ہوتی چلی جاتی تھی خود بخود اور یہ ان کے ہاں کا یہ اصول ہے کہ جاگنے والے کی اور سونے والے کی بیٹنگ میں فرق ہو جہاں ان کے اندر وہ فرق آتا تھا وہ کہتے تھے سو گیا یہ جب حادثہ ہوا ہے یہ آخری اپولو کو اس حادثے میں ایک تو تھا وہ جاگنے والا جو انجن کے اوپر تھا 2 سونے والے تھے یہ اتنا بڑا حادثہ رونمال ہوا اس نے جب آواز دی تو انہوں نے یہ کہا وہ نیچے وہ 2 سو رہے تھے نا اسے نہیں کہا کہ ان کو جگا دو کہ اس کی توجہ دوسری طرف ہو جائے گی اتنا نازک مرحلہ آ گیا تھا کہ ان کی توجہ کو یہ نیچے والے دوسری طرف منتقل نہیں ہونا دینا چاہتے تھے یہ زمین کے کنٹرول روم والوں نے ان کو جگایا ایتھے سویر نو کاکا نہیں جاگدا سکول واس سارا ڈبروں کے دوالے ہویا ہے ہوندا تو دھپڑ ماردا ہے ماں دہی دینی ہوئی ہے بہن یکیاں تو اونڈی ہوئی ہے وہ بعد تھک تک آ گئے ساؤن دیو تاگی ہو گیا ایک دن نہ سکول لے گیا وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قدیر قادر نہیں قدیر مسر جب اس کی مشیت کے اندر قانون فطرت کے اندر کا طرح ہے کہ وہ ان کو جمع کر دے اکٹھا کر دے کون ہے یہ سمجھ سکتے ہیں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء اور تم کیا سمجھتے جاؤ ان سے پوچھو جنہیں علم جنہوں نے حاصل کیا ہے وہ تمہیں بتائیں گے اس کے بعد وہ کہیں گے کہ سبحان اللہ تو بڑا عظیم ہے ان اللہ عزیز غفور
یہ کہتے ہیں کہ ہاں صاحب ٹھیک ہے کائنات کا علم ہے، یہ حاصل کر سکتے ہیں، اصل میں جو دین کا علم ہے وہ ہماری اجارہ داری ہے۔ دین کے علم میں بنیادی طور پہ تو قرآن آتا ہے، قرآن آیا، قرآن کے متعلق سنیے کہ اس نے کیا کہا، کہ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا، آتا وقت ہو کوئی ایک مصیبت ہوئے تو یاد آلے بھی قرآن کیسے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کہا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم آہستہ آہستہ بتدریج اپنی نشانیاں تمہیں خود تمہارے اپنی دنیا کے اندر، یہ خارجی دنیا کے اندر دکھاتے چلے جائیں گے۔ یہ جو ان نشانیوں کو دیکھنے والے ہوں گے وہ کس نتیجے پہ پہنچیں گے؟ حتی یتبین لہم انہ الحق، آگے یہ حقیقت ان کے سامنے واضح ہو جائے گی کہ قرآن واقعی حقیقت ہے۔ قرآن سمجھنے کا طریقہ، انفس و آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو غور سے دیکھو، اس سے تمہیں یہ میں آئے گی کہ قرآن حق ہے، اور اس کی دلیل کیسی خوبصورت دلیل ہے۔ کہا یہ چیز کہ قرآن میں انفس و آفاق کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں، ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے، اس یقین کے ساتھ کہہ رہے ہو کہ جب تم سمجھو گے تو یتبین لہم، بات کھل کے سامنے آ جائے گی، واقعی حقیقت ہے۔ ریالٹیز، حقائق، اگر تم فیکٹس دیکھنا چاہو تو قرآن کو سمجھو، وہاں سے بات سمجھ میں آئے گی۔ کہا ذہن میں تمہارے خیال پیدا ہوگا کہ صاحب قرآن میں یہ چیز، کہا جی ہاں قرآن میں یہ چیز، کیوں بھونجک کے رہ رہے ہو؟ اولم یکف بربک، کیا تمہارا رب جس کی کیفیت یہ ہے کہ انہ علی کل شیء شہید، کہ جو ہر شے کے اوپر پوری نگرانی کر رہا ہے، کیا اس کے لیے یہ بات کفایت نہیں کرتی کہ ہر شے کے متعلق جو کچھ کہے حق کہے، غلط نہ کہے؟ کوئی شے اس سے غائب نہیں، پوشیدہ نہیں، مشہود ہے، شہید۔ آپ دیکھیے کیا کہا ہے، حالانکہ وہ عالم الغیب بھی ہے، لیکن وہ کہا کہ اس کی تو یوں کہو جیسی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہے۔ جو آنکھوں دیکھی بات کہے، کیا وہ بھی اصل اور حقیقت نہیں کہہ سکے گا؟ تو اور پھر کون کہہ سکے گا؟ قرآن میں جو درج ہے اس کے حقیقت ہونے کی دلیل یہ کہ یہ اس خدا نے کہا ہے جو خدا اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہا، اور قرآن کے سمجھنے کا طریقہ یہ کہ اس کی آیات، عرض، آفاق اور انفس کے اندر جو آیات خدا بندی جتنی کھلتی چلی جائیں، غور کرتے چلے جاؤ، قرآن اتنا ہی زیادہ سمجھ میں آتا چلے جائے گا۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ انفس و آفاق کی آیات کھل کیسے رہی ہیں؟ سائنس کی تاریخ کو پڑھو، ایک کتاب ہے اتنی موٹی، 4 والیوم میں۔ آپ کہتے ہوں گے کہ وہ سائنس کے متعلق اس میں بڑی تفصیلات ہوں گی، اتنی موٹی ہو گئی کتاب؟ جی نہیں، کتاب کا نام ہے انٹروڈکشن ٹو دی اسٹڈی آف سائنس، سائنس کا مطالعہ کرنے کے لیے تمہید۔ یہ ہے یہ علوم جس طرف آپ کہتے ہیں، یہ کس طرح سے وہ علوم کے اندر ہسٹری اس نے کیسے دی ہے، بڑی عجیب کتاب ہے۔ دنیا کے ہر شعبہ علم کے متعلق پہلے دور کے انسان سے لے کے اس وقت تک جو ڈسکوریز ہوئی ہیں اس کے متعلق وہ عنوانات دیتا چلا جاتا ہے۔ عنوانات دینے میں 4 والیوم بن گئی ہیں۔ یہ کیسے ہوا؟ گریجولی، آہستہ آہستہ۔ یہ رموز فطرت پر پڑے ہوئے پردے تھے، وہ لپٹی ہوئی فطرت کے حقائق اس کائنات کے اندر تیر رہے تھے۔ علم انسانی آہستہ آہستہ اونچا ہوتا چلا گیا، جس تک اس کی رسائی ہوئی اس نے اس کا پردہ اٹھایا، حقیقت مسکراتی ہوئی سامنے آئی، قرآن کیا ایک دعویٰ، اس کی شہادت مل گئی۔ پھر آگے بڑھا علم انسانی، پھر اور آگے بڑھا، کھولتا چلا گیا۔ سائنس کی دنیا نے کہا نئی ڈسکوریز ہوئی، قرآن نے کہا میری حقیقت کے لیے ایک اور دلیل مل گئی۔ اور ابھی تو نیوٹن کے الفاظ میں علم کے سمندر کے کنارے وہ کہتا ہم تو یہ کوڈیاں تے گھوگے چننڈے ہوئے گئے۔ نیوٹن جیسا عالم یہ کہتا ہے یہ بحر ناپیدا کنار، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ میں جانتا ہوں آپ احباب کے بھی دل میں اور جہاں بھی یہ باتیں کی جائیں گی ان کے دلوں میں کیا خیال پیدا ہوں گے۔ خیال یہ پیدا ہوں گے کہ صاحب بتایا یہ ہے کہ
سائنٹیفک ڈسکوریز کرنے والے، کائنات کے علوم کی تحصیل کرنے والے، مشاہدہ کرنے والے، مطالعہ تجربہ کرنے والے، قرآن کہتا ہے مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، یقین کرنے والے بھی ہیں، تو پھر یہ تو آپ کہیے کچھ، یہ تو سارا کچھ وہ کر رہے ہیں، وہ خدا کو ہی نہیں مان رہے، آپ ان کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ بات نہیں ہے، بات ابھی آدھی تمہارے سامنے آئی ہے، آدھی بات اور ہے ابھی، اور وہ یہ کہ ایک تو کائنات یہ ہے تمہارے سامنے کھلی ہوئی، یہ اس کے متعلق گفتگو ہو رہی ہے۔ اس کائنات کے اندر انسان بستا ہے، انسانوں کے باہمی معاملات ہوتے ہیں، یہ حیوانوں، درختوں، پتھروں، ستاروں کی دنیا نہیں ہے، جیگتے جاگتے انسانوں کی دنیا ہے، جس میں سے ہر انسان کے سینے کے اندر ایک دھڑکتا ہوا قلب ہے، اپنے اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنے اپنے مفاد رکھتا ہے، اور اس قدر مختلف مفادات اور جذبات کے مالک انسان ایک جگہ رہتے ہیں، ٹکراؤ ہوگا ان کے اندر۔ یہ ٹکراؤ ایسا نہیں ہے کہ جو تم لیبارٹریز میں ان کا حل دریافت کر سکتے، اس کے لیے آپ کو مستقل اقدار چاہیے، ویلیوز چاہیے، جن کے مطابق تم زندگی بسر کرو تو یہ ٹکراؤ نہ ہو تمہارا۔ یہ ویلیوز اور یہ اقدار جو ہیں، یہ نباتات اور حیوانات اور افلاک اور پتھروں کی دنیا سے نہیں مل سکتی، سائنٹیفک ڈسکوری کے بس کی بات نہیں، کیونکہ کائنات میں پھیلی ہوئی نہیں ہے۔ یہ جو چیز ہے یہ آپ کو وحی کے ذریعے ملے، لہذا آدھا حصہ جو ہے اس پہ ہی اکتفا کر کے مومن اور متقی نہ کہو، یہ تو نہایت ضروری ہوا نا پہلا حصہ جو ہے۔ جیسے عزیز من، ایمان لانے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے پہلے جیتا جاگتا انسان ہونا ضروری ہے نا، اور یہ جیتا جاگتا انسان تو خالص مادی چیز ہے، یہ تو بالکل میٹیریل فزیکل شے ہے نا، لیکن اس کا ہونا تو ضروری ہے، یعنی اگر یہ ہو ہی نہ یا مر گیا ہوا ہو تو ایمان کے معنی کیا ہے؟ اسی طرح سے جسے قرآن نے جن کو مومن متقی کہا ہے، پہلے ان کے لیے ضروری ہے کہ اس کائنات کا یہ علم انہیں ہو معلوم، اور اس کے بعد اسے آپ کہیے فطرت کی قوتوں کا حصول، باہر کی دنیا کے متعلق جو علم بھی حاصل ہوتا ہے اس علم سے انسان کو ایک نئی قوت ملتی ہے، فورسز آف نیچر جسے آپ کہتے ہیں، کہتا ہے قوتیں تو اس سے حاصل ہوں گی، ان قوتوں کو خرچ کیسے کیا جائے گا، استعمال کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ ان دونوں چیزوں کو جو اکٹھا کرے گا اسے مومن کہا جائے گا۔ اس نے کہا کہ یہ جو تم آج کی دنیا میں دیکھ رہے ہو کہ بڑی بڑی ترقیاں ہوئی ہیں، کچھ نئی بات نہیں، انسانی علم ایوولوشن کے طریقے سے ترقی کرتا چلا آ رہا ہے۔ پہلے بھی اقوام ایسی ہوئی ہیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں باقی اقوام کے مقابل میں بہرحال زیادہ ترقی کی ہوئی تھی، ان کے پاس مادی قوتیں زیادہ تھیں۔ قرآن ان اقوام سابقہ کو بالکل بدھو نہیں قرار دیتا، اور آج جو نئی تحقیق ہو رہی ہے، اور وہ تحقیق ہو رہی ہے آرکیالوجیکل ڈپارٹمنٹ، اور میں آگے آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا قرآن کریم نے یہ آرکیالوجیکل جو ڈپارٹمنٹ یا اس کی جو ڈسکوریز ہیں ان کے اوپر کتنا زور دیا ہے۔ آج ایک نئی ڈسکوریز ہو رہی ہیں پرانی ہسٹری کے متعلق آرکیالوجی سے، یہ پرانی چیزیں کھود کے اس میں سے جو نکالتے ہیں۔ ہمیں تو اتنا ہی پتا نا کہ وہ ٹیکسٹیلے میں جائیے اور ان کے شو روم میں دیکھیے تو گھو گھوڑے رکھے ہوئے ہوں آگے، وہ آلے پولے والی جڑی آج کل پھر دی ہے نا، اسی وہی دیکھ کے توڑا انہیں۔ علماء جو ہیں وہ جو گھو گھوڑے ہیں یا وہاں سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان سے ہسٹری مرتب کر رہے ہیں۔ وہ ہسٹری جو مرتب ہو رہی ہے وہ بتا رہی ہے کہ پہلی قومیں بھی ایسی تھی، ان کے اندر ایسی اقوام گزری ہیں کہ جنہوں نے سمع اور بصر سے علم حاصل کیا تھا، لیکن انہوں نے بھی خدا کی عطا کردہ رہنمائی جو تھی اس سے انہوں نے آنکھیں بند کی، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 46/26 ایک ہی آیت دیکھ لیجیے،
وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ فِيهِ، وہ قومیں ایسی تھی کہ بعض امور میں انہیں اتنا زیادہ تمکن حاصل تھا، کنٹرول حاصل تھا، اقتدار حاصل تھا کہ ان امور میں تمہیں بھی ابھی اتنا اقتدار حاصل نہیں ہوا۔ یہ مخاطب تھے اس دور کے عرب، اس اقتدار اور تمکن میں وہ تم سے بھی بڑی ہوئی قومیں تھیں۔ اچھا، پھر وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً، وہ ان حواس سے، سینسز سے کام لیتے تھے، سماعت سے، بصارت سے، مائنڈ سے، انٹلیکٹ سے، ان چیزوں سے کام لیتے تھے۔ یہ ساری چیزیں انہیں حاصل تھی۔ اس کے بعد تو آپ فوراً کہہ دیں گے کہ اچھا مومن تھے، متقی تھے۔ کہتا ہے نہیں، یہ ساری چیزیں انہیں حاصل تھیں۔ 46/26۔ ہاں، فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدتہم، یہ ساری جتنی سائنٹیفک ڈسکوریز اور ان کے بنا پہ معلومات اور فطرت کی قوتیں جتنی حاصل کی ہوئی تھی، اذ کانوا یجحدون بآیات اللہ، جب انہوں نے خدا کے ان قوانین سے جن کا نام ہم نے مستقل اقدار رکھا ہے ان سے انکار کرنا شروع کیا، تو اس کے بعد وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، تو جو ان سے کہا جاتا تھا کہ فطرت کی قوتوں کے غلط استعمال سے تمہارے ہاں اس قدر فساد برپا ہوگا کہ یہ جن بوتل سے نکلا ہوا بوتل میں پھر تم اس کو داخل نہیں کر سکو گے، تباہی آ جائے گی۔ مذاق اڑاتے تھے، کیا باتیں کرتے ہو تم پرانے زمانے کی ساتھ، تباہی کیسے آ جائے گی، اتنی بڑی قوتیں ہمارے پاس، تباہی کیسے آ جائے گی۔ کہا کہ جب انہوں نے خدا کے ان قوانین سے انکار کیا جو انسانوں کے باہمی معاملات کے لیے ہم نے بطور رہنمائی کے دیے تھے، ان سے جب انکار کیا تو جن چیزوں کا وہ مذاق کیا کرتے تھے ان چیزوں نے انہیں گھیر لیا، اور یہ چیز تھی فما اغنا عنہم سمعہم ولا ابصارہم ولا افئدہ، اور پھر یہ سائنٹیفک نالج جو تھا ان کو اس تباہی سے بچا نہ سکا۔ دیکھا آپ نے قرآن کہاں لے جاتا ہے۔ بین ہی یہی حالت آج ہمارے ہاں ہو گئی۔ اقوام مغرب فطرت کی قوتوں کی تحصیل میں ان بلندیوں پر پہنچ رہی ہیں جن کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ ان شعبوں میں جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی، لیکن اس کے ساتھ وحی کی رہنمائی جس بری طرح انہوں نے اس سے اعراض برتا ہے، پہلو تہی کی ہے، پس پش ڈالا ہے، اس کی بھی شاید ہی کہیں مثال ملے۔ پہلے یہ چیزیں انفرادی ہوتی تھی، ان کے ہاں یہ فلسفہ زندگی بن گیا ہوا ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہر نئی ڈسکوری جو ہوتی ہے انسانیت کو چاہیے کہ اس کے اوپر چراغاں کرے۔ چاند پہ پہنچے، حیرت کے مارے لوگوں نے اس کے اوپر یقیناً چراغاں کیا، خوشیاں منائیں۔ آپ کو معلوم ہے دوسرے ہی دن پھر کیا چیزیں آنی شروع ہوئی کہ صاحب اب تو اس زمین پہ ہم بچ جاتے ہیں، امریکہ کوئی گولہ چلائے گا روس کی طرف، وہاں آ جائے گا، وہاں سے ان کے طرف چلے گا، اور اگر انہوں نے چاند پر جا کے اپنا محاذ قائم کیا اور وہاں سے انہوں نے تباہی کے گولے برسائے تو ایک دن میں ساری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ دوسرے دن یہ فکر غارت ہو گئی، انسانیت کانپنے لگ گئی، ساری دنیا ایک جہنم کے اندر مبتلا ہے۔ ہمارا تو چھوڑیے، ابھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم کس مقام پہ ہیں۔ یہ جو برابر کی قوتیں ان کے ہاں کی ہیں، جو بلاکس بنے ہوئے ہیں، ریس چل رہی ہے اس وقت ایٹامک انرجی کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ، چلے جا رہے ہیں اندھا دھند، اور سب کی کیفیت یہ ہے کہ رو رہے ہیں، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں خوف سے، کسی کو سکون میسر نہیں ہے عزیزان، کسی کو اطمینان میسر نہیں ہے۔ اس شعبے میں، انسانوں کے باہمی معاملات کے شعبے میں، اقوام کے باہمی معاملات کے شعبے میں، یہاں کسی کو اطمینان میسر نہیں۔ نتیجہ اس کا یہ کہ چاند تک پہنچنے والا بھی نہیں، میرے الفاظ میں نہ سنیے، اس کے الفاظ میں سنیے جسے بات کہنے کا طریقہ آتا تھا۔ اس نے کہا کہ کیفیت آج یہ ہو گئی ہے مغرب کے ان سائنٹسٹ کی، اقوام مغرب کی، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا
اپنے افطار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اور جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ زندگی کی شب تاریک عزیزان من اسی مشعل کی نورانی کرنوں سے سحر ہوا کرتی ہے جو آسمان سے وحی کے ذریعے ملتی ہے۔ انسانی عقل اپنا اپنا مفاد سوچتی ہے، کوئی عقل دوسرے کا مفاد نہیں سوچتی، کبھی نہیں سوچتی۔ اس کی عقل دوسرے کی گرہ کاٹنے کی تدبیریں تو سمجھاتی ہے، جس کی جیب خالی ہے اس کی جیب میں کچھ ڈالنے کے لیے عقل نہیں سمجھاتی، یہ اس کی ربوبیت سمجھاتی ہے۔ ڈھونڈنے والا، ہاں، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ اب ہمارے ہاں کیا کیفیت ہے؟ ان چیزوں کو، ان کی ان چیزوں کو سامنے لا کر بڑے فخر سے پھر یہ چیز کہتے ہیں دیکھا نا، ہم نہیں کہتے تھے نہ کرو یہ ایجادیں، تباہی آ جائے گی، تمہیں برباد ہو جاؤ گے، دیکھا ہوگا۔ یعنی 2 دفعہ اگر اپالو کامیاب ہوا ہے تو اس کے متعلق تو یہ کہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں، گئے ہی نہیں، راہ جو ہی موڑ آئے ہیں لے کسی خود ہی بننے ہوتے روٹی کھان بیٹھے ہوئے گے سن، تو پھر مڑ کے تار آئے ہیں ان کے متعلق تو شک و شبہ۔ اور تیسرا جب ٹوٹا ہے کہا دیکھا صاحب ہم نہیں کہتے تھے، تباہ ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، غرق ہو جاؤ گے۔ روز ہوائی جہاز ہزاروں میل، لاکھوں میل کا سفر کر کے اپنی منزلوں پہ پہنچتے ہیں، ان کی زبان سے کبھی کلمہ تحسین کا نہیں نکلتا۔ یوں ہی اخبار آئی کہ فلاں جگہ ٹکرا گیا ہوائی جہاز، دیکھا صاحب، دیکھا نا، ہم نے کہا تھا نا کہ گڈیاں جی تو رہ کرو۔ اور آپ ان کی کیفیت یہ ہے کہ اب جو وہ چکر شروع ہوا ہے اس وقت جھکڑ کا، تو یہ ہوائی جہاز بھی اکتفا نہیں کر رہے ان کے دورے کے لیے، جی چاہتا ہے اس سے بھی تیز رفتار ہو، 10 بجے ڈھاکے میں تقریر ختم ہو، 10:15 بجے لاہور میں پہنچ جائیں۔ ان سے کام تو یہ لے رہے ہیں۔ وہ لاؤڈ سپیکر جب یہ نیا چلا ہے تو آپ کو تو معلوم ہے، طلوع اسلام میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہی مولانا مفتی محمد شفیع صاحب ان کا فتویٰ تھا کہ حرام ہے۔ آج نماز میں بھی اپنے سامنے لاؤڈ سپیکر رکھا ہوا ہوتا ہے۔ خوش ہوتے ہیں ان چیزوں پہ دیکھ کے، خوش ہونے کی بات نہیں ہے عزیزان مان، بات صرف یہ کہنے کی ہے کہ انہوں نے فطرت کی قوتوں کے اوپر قابو پایا۔ آئیے وہی جو قرآن نے تمثیلی انداز میں قصہ آدم بیان کیا ہے۔ نے کہا کہ آدم کا مقام یہ تھا کہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے سجدہ ریز ہو گئیں، لیکن یہ جو عقل بے باک اس کے اندر دی گئی تھی، یہ سرکش جذبات جو اپنا ہی مفاد سوچتے ہیں، دوسرے کا مفاد نہیں سوچتے، یہ شیطان یہ سجدہ ریز نہ ہوا، ابھر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آدم نے اس کی بات مان لی۔ بڑا حسین انداز ہے قرآن کا عزیزان من، محاکات کے طریق پہ قرآن باتیں سمجھاتا ہے۔ اس قسم کے جو ایبسٹریکٹ ٹروتھ ہوتے ہیں ان کو سمجھایا ہی تمثیلی انداز میں جاتا ہے۔ فطرت کی قوتوں کو اس نے مسخر کر لیا۔ اپنے اندر کا جو ابلیس تھا وہ نہ جھکا اس کے سامنے۔ آدم نے اس کی بات مان لی، ابھی آدم کے مقام پہ تھا، مومن نہیں ہوا ہے یہ۔ اس کی بات مان لی، جنت چھن گئی۔ کیا بات ہے قرآن کی، جنت چھن گئی، آدم مایوس ہو گئے۔ کیا ہوا؟ یہ دتکارا ہوا، کسی دروازے کا نہ رہا۔ کیا کوئی اور طریق ہے اس سے کہ چھنی ہوئی جنت مل جائے؟ کہا مایوس نہ ہو آدم، اس کا طریقہ ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہے کہ اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کے لیے ہماری طرف سے آسمان سے وحی آئے گی، جو اس وحی کی روشنی میں ان قوتوں کا استعمال کرے گا، اس کے سامنے باہر کے ملائکہ بھی جھکیں گے، اندر کا ابلیس یوں جنت سے نکلا ہوا آدم پھر سے اس جنت کو حاصل کر لے گا، پہلے اسی دنیا میں، اس کے بعد اگلی دنیا کے اندر۔ کس قدر حسین بلیغ انداز میں اس بات کو کہا ہے اس ذات اقدس و اعظم نے، جو جیسا میں نے کہا جو ان میں انسان کی بلندیوں کے اوپر سی حضور کی حدیثیں جو قرآن کے مطابق ہوتی ہیں عزیزان مان، چمکتے ہوئے موتیوں کی طرح سامنے آ جاتی ہیں۔
آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کا ایک ابلیس ہوتا ہے. شاکنگ تھی یہ بات، ہر انسان کا. تو فقہ نے صحابہ نے پوچھا کہ کیا آپ کا بھی ابلیس ہے؟ ایک بڑا نیچرل تھا کوشچن. ہوئی کہا ہاں ہے میرا بھی ابلیس، میرا بھی ابلیس ہے. اگلی بات ہے سننے کی. کہا لیکن میں نے اپنے ابلیس کو مسلمان کر لیا. ابلیس کو مارا نہیں جا سکتا، بڑی قوت ہے. جذبات، عقل، فکر سے آری انسان پتھر کی دنیا ہے. انسان کہلانے کا مستحق نہیں ہے. آدم نہیں بن سکتا وہ. اس کا رہنا نہایت ضروری ہے. بس فرق صرف یہ ہے کہ اگر صرف فطرتی قوتوں کو ہی مسخر کیا جائے اور اسے اسی طرح چھوڑ دیا جائے تو پھر اس کا نتیجہ تو جنت سے نکلنا، جہنم پیدا کرنا ہے، اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی. اور اگر فطرت کی قوتوں کو یوں مسخر کیا اور اس کے بعد اپنے ابلیس کو وحی کے سامنے جھکا دیا، انہیں اپنے سامنے جھکایا، اسے اس کے سامنے جھکایا، اس کے بعد دیکھیے یہاں بھی جنت کی زندگی، وہاں بھی جنت کی زندگی. یہ ہے مقام مومن. عزیزان، ہمارے سامنے دو باتیں تو واضح طور پہ آ گئی. ایک تو مقام آدم. مقام آدم فقط یہ ہے کہ فطرت کی قوتیں اس کے سامنے جھکی ہوئی ہیں. اس سے فطرت کی قوتوں کے جتنے فائدے ہیں وہ حاصل ہو جائیں گے. ایٹم بم بھی بن جائیں گے، تلواریں بھی تمہیں مل جائیں گی، زمین سے رزق بھی بہت سا نکل آئے گا، بڑی بڑی قوتیں آپ کو مل جائیں گی، اس کے فائدے مل جاتے ہیں. قرآن یہ کہتا ہے کہ انہیں قرآن مفاد عاجلہ کہتا ہے، پیش پا افتادہ مفاد یہ حاصل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، یہ اپنے نتائج رکھتے ہیں. فطرتی قوتوں سے جو فائدے اٹھائے جاتے ہیں اپنے نتائج رکھتے ہیں، وہ نتائج تمہیں مل جائیں گے. پیش پا افادہ قریبی زندگی تمہاری جو ہے یہ واقعی تمتع کی ہو جائے گی، خوشگواریوں کی ہو جائے گی، سہولتوں کی ہو جائے گی، آسائشوں کی ہو جائے گی، یہ مل جائے گا تمہیں. لیکن مستقبل تاریک ہو جائے. ہمارا فی الآخرت من خلاق، تو ہم نے سمجھا آخرت وہاں کے متعلق ہے. یہاں بھی یہ چیز مستقبل تمہارا تاریک ہو جائے گا. ہر اس قوم سے قرآن کہتا ہے جو فطرت کی قوتوں کو مسخر کرتی ہے، انہیں وحی کے تابع نہیں رکھتی، اسے کہتا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری یہ ابتدائی زندگی چمک دمکتی ہو جائے گی لیکن مستقبل تمہارا روشن نہیں ہوگا، وہ تاریک رہے گا. 19ویں صدی میں جب سائنٹیفک ڈسکوریز کی ابتدا ہوئی ہے، پوچھو نہیں کہ یورپ کی قومیں جو ہیں کس قدر اپنے ہاں تحسین و آفرین کے پھول ایک دوسرے سے برساتی تھی. وہ کہہ رہی تھی کہ جنت سے نکلا ہوا آدم کس طرح پھر سے جنت کے اندر چلا گیا. معاف رکھیے گا جی، فطرت کی قوتوں کو انہوں نے مسخر کیا، اسے تابع فرمان نظر کر نہ سکا. قرآن نے یہ کہا. ہاں میں نے کہا یہ لفظ کیسے میرے ذہن میں آیا، پہلا شعر بھی تو یہ تھا، عشق نا پید و خرد می گزدش صورت مار. ایمان ہے نہیں، تنہا عقل کے زور پہ چل رہا ہے، سانپ کی طرح ڈستی چلی جا رہی ہے. اس کو کرنے کا کام یہ تھا، عقل کو تابع فرمان نظر کر نہ سکا، اسے قرآن کی وحی کے تابع نہ لایا، اس لیے یہ اس کی صورت ہوئی. ایک کیٹیگری ہمارے سامنے یہ آ گئی، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، وحی کے تابع نہ رکھا، اس کی یہ کیفیت. دوسری کیٹیگری فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا اور اس عقل بے-باک کو، اس ابلیس کو مومن مسلمان کیا، وحی کے تابع ان کا استعمال کیا. یہ مقام مومن. پہلا مقام آدم، یہ مقام مومن. اور تیسری کیٹیگری وہ کہ نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، اور جب انہیں مسخر ہی نہ کیا تو انہیں وحی کے تابع استعمال کرنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوا. جس کی یہ کیفیت ہے، نہ فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، نہ وحی کے تابع لانے کا سوال پیدا ہوا. یہ کون سا گروہ ہے؟ سورت ببی اہلم مپرس. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. الحمدللہ. اور مومن کہنے والے اور ساری دنیا پہ تیریاں ڈالنے والے کفار کی جماعتیں عزیزان مان، ان کے کفر نے اس دنیا کے کچھ مفاد تو ان کو دے دیے،
آپ کے اس فریب انگیز ایمان نے تو آپ کی یہ دنیا بھی خراب کر دی، آخرت بھی خراب کر دی، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جو یہاں کا اندھا ہے وہ وہاں کا بھی اندھا ہی ہوگا۔ یہی تھا وہ مقام جس پہ اقبال نے ایک مصرے میں بات کہی تھی، خدا پرستو با آدم نہ رسیدی خدا چے میں جوئی، مقام آدم پہ تو نہیں آیا، تو خدا کو کیا تلاش کر رہا ہے؟ خدا تک پہنچنے کے لیے تو سیڑھی یہ ہے، مقام آدم سے خدا تک پہنچنا ہے تمہیں، با آدم نہ رسیدی خدا چے میں جوئی۔ اور اسی لیے یہ ہے وہ قوم اپنے آپ کو جتنا جی چاہے کو فریب میں رکھ دیتا ہے، حقائق کے سامنے تو فریب میں نہیں رکھا جا سکتا۔ آپ کے سامنے اتنی کوششیں ہو رہی ہیں اس قوم کو اس کار مذلت سے نکالنے کی، مرثیے پڑے جا رہے ہیں، رونے روئے جا رہے ہیں، تبلیغیں ہو رہی ہیں، انجمنیں ہو رہی ہیں، کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مسئلے بڑے بڑے آ رہے ہیں، ریفارمر بھی آ رہے ہیں، مامورین من اللہ بھی بغاوے لے کے آ گئے ہیں۔ اس قوم کی حالت یہ کہ دن بدن نیچے ہی نیچے چلی جا رہی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ یہ مقام آدم تک پہلے لانے کے لیے کوئی نہیں ان سے کہتا، اس کے بعد مقام مومن حاصل ہونا ہے عزیزان مان۔ اور جو اس طرح سے اس قوم کے لیے کچھ نہیں کرتا، یاد رکھیے اس قوم کو کبھی بھی اس کار مذلت سے وہ نکال نہیں سکتا۔ معلوم ہونا چاہیے اس قوم کو کہ جس قوم کی یہ دنیا ذلیل ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی عاقبت سنوری ہوئی ہو۔ جو مقام آدم کے اوپر پہلے نہیں پہنچتا وہ مقام مومن پہ پہنچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا جو ہے اس کے لیے دعا یہ ہے، پہلی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، اور پھر دعا ہے وفی الآخرۃ حسنۃ۔ اس لیے اسے سمجھ لیجئے اور اس دھوکے سے نکل جائیے۔ یہ حقیقت ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، یہاں کا اندھا وہاں کا بھی اندھا ہوگا۔ اور اسی کو اقبال نے کہا ہے کہ وہ کل کے غم و عیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا، وہ کل کے غم و عیش پہ غم و عیش کچھ حق نہیں رکھتا، جو آج خود افروز و جگر سوز نہیں ہے، اور وہ قوم نہیں لائے کہ ہنگامہ فردا، جس قوم کی تقدیر میں امروز نہیں ہے، جس کا آج درخشندہ نہیں ہے اس کا کل بھی تاریخ ہوگا۔ یہ ہے جو قرآن ہمیں سمجھاتا ہے، اور یہ تھی وہ چیز کہ جس کے اس آیت کے آخر میں یہ جو چیز کہی، جن سے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، کہیں ہم جہنم کے اندر نہ چلے جائیں۔ ان سے کہا تم نہیں جا سکتے، اس لیے کہ تمہاری تو روش یہ تھی، اگلا ٹکڑا ساتھ پڑھتا جاؤں جاتا جاتا وقت ہو گیا ہے، کہ تم نے تو کہا تھا ربنا، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا ہے۔ اختلاف لیل و نہار کے اندر تفکر وغیرہ کی آیتوں کے ساتھ ہی آیت ہے، اگلی آیت ہے یہ کہ اس کے بعد تم نے تو یہ کہا تھا کہ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا، ہم نے سنا ایک منادی دینے والا تھا تیرا رسول خاتم النبیین، وہ پکارتا جاتا تھا آؤ لوگو خدا کی ان سراختوں پہ ایمان لاؤ۔ اے لیل و نہار کے اختلاف میں، اے ارض و سما کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرنے والوں، اے ان قوتوں کو مسخر کرنے والوں، کیا انداز کہنے کا ہے؟ ایک منادی کرنے والا منادی کر رہا تھا، پکار رہا تھا، چیخ چیخ سے کہہ رہا تھا او انسانوں آؤ، یہ کچھ تم نے کر لیا ہے، آؤ وہی کی صداقت کے اوپر بھی ایمان لاؤ۔ تم نے یہ کہا کہ ہم نے اس منادی کرنے والے کی آواز کو سنا، فآمنا، ہم نے اس کی بات مان لی۔ یہ ہے مومن۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، تمہاری آرزویں یہی تھیں کہ یہ جتنی چیزیں اس سے پیشتر اس قسم کی ہو گزری ہیں، جن سے تباہیاں آیا کرتی ہیں، ان سے حفاظت کا سامان بہن پہنچا دے، جتنی ناہمواریاں اور جتنی برائیاں ہو چکی ہوئی ہیں ان کا ازالہ کر دے، اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد انجام ہمارا توفنا مع الابرار، ان کے ساتھ انجام ہمارا کر، ان جیسا انجام ہمارا کر جن کو زندگی کی کشاد نصیب ہوئی تھی۔ ابرار کا لفظ یہاں دیکھیے، بر سے کشاد نصیب ہوئی تھی، وسط کائنات کے اندر وہ پہنائیوں میں پھر رہے تھے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، ہاں ہمارے نشو و نما دینے والے،
ہم نے یہ کچھ کیا ہے، تیرا وعدہ ہے، اس لیے جو کچھ تو نے وعدہ کیا تھا اپنے رسولوں کی وساطت سے ہمیں دے۔ یہ کیا وعدہ تھا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، ہم نے وعدہ کیا تھا کہ جو ایمان لائے گا اور ایمان صالح ان کے ہوں گے، ہم اس زمین میں ان کو استخلاف، تمکن فی الارض، حکومت، مملکت عطا کر دیں گے، جیسا کہ تاریخ میں پہلی قوموں کو ہم نے یہ کچھ عطا کیا۔ اے ہمارے نشو و نما دینے والے، ہمیں وہ کچھ دے دے جس کا وعدہ تیرے رسول نے اپنے رسولوں کی وساطت سے کیا تھا۔ وَلَا تُخْزِنَا یوم القیامہ، پہلے یہ کہا تھا نا کہ جو یہ سائنٹیفک آؤٹ لک نہیں رکھتا وہ اس دنیا میں ذلیل ہوتا ہے۔ کہا کہ جب مقافات عمل کا وقت آئے، اعمال کے نتائج سامنے آئے تو ہمیں اس وقت پھر ذلیل نہ کر، تو نے وعدہ کیا تھا کہ ایمان و اعمال صالحہ کا نتیجہ اس زندگی میں تمکن ہوتا ہے، اپنا وعدہ پورا کر، اس لیے کہ اِنَّکَ لَا تُخْلِفُ الْمِیعَادَ، تو اپنے وعدے پورے کیا کرتا ہے، بڑا سچا ہے وعدوں کا۔ خدا کا وعدہ اور اس کی سچائی کیا ہے؟ اسی کو قانون خداوندی کہتے ہیں۔ انہوں نے دعائیں کی، جواب کیا ملا؟ فاستجاب لہم، وقت ہو گیا ہے، اسے آئندہ پہ ہم اٹھا رکھتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت یوں کہیے 193 تک ہم پہنچے۔ موضوع تو ہمارا جو تھا وہ آپ کے سامنے تھا۔ اہم اعلانات، ایک